الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر علی وقار، حکم صاحبان اور سامعین کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں، میرا عنوان ہے عظمت توحید اور اس کے تقاضے۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اور توحید وہ چیز ہے جس کے بغیر انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، تاکہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے۔ میرا جی ساتھیوں، قرآن کریم کی وضاحت کے مطابق اس روئے زمین پر انسانی نسل کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بقول ابتدائی 10 صدیوں تک لوگ عقیدے توحید پر ثابت قدم رہے، اس کے بعد لوگوں میں بگاڑ شروع ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ بھیجنے کا شروع کیا اور معاشرہ میں پنے والی بگاڑ کی اصلاح کا سامان فراہم کیا۔ تاریخ انسانی سے پتہ چلتا ہے قدیم دنیا مفروضات پر قائم تھی۔ اس مفروضہ کو مذہب کی زبان میں شرک اور علمی زبان میں توہم پرستی کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق اس نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ معبود ہے یا اس کے اندر معبود بننے کی صفت پائی جاتی ہے۔ اس طرح انسان غیر مقدس کو مقدس سمجھ لیا اور عبادت کے اس طریقے کو مظاہر کی پرستی یا فطرت کی پرستی کہا جانے لگا۔ مظاہر پرستی کے سارے انواع کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی زبان میں ظلم عظیم کہا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ میرا یہ ساتھیوں، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ظہور اسلام سے قبل ساری دنیا میں بت پرستی کا دورہ تھا۔ انسانوں پر مشرکانہ رسوم اور گمراہ کن افکار و نظریات چھائے ہوئے تھے۔ مخلوقات نے خالق کا مقام حاصل کر لیا تھا، ہر مہیب چیز کو الہ کا درجہ دیا جاتا تھا۔ انسان بے شمار خداؤں کا پرستار تھا، اور وہ زمین کی پہلے عبادت گاہ میں 360 بت رکھ کر طاغوتوں نے ظلم عظیم سے ماحول کو متعفن بنا دیا تھا۔ اور عرب کے مشہور بت لات عزا منات کو بہت اہمیت حاصل تھی، اور قوم نصارہ ایک الہ کے بجائے اقانیم ثلاثہ کے قائل تھے، اور نیز مجوسی قوم بھی نور و ظلمات کے عقیدے پر قائم تھے۔ آگ کو خیر کا خدا اور تاریکی کو برائی کا خدا تصور کرتے تھے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی عقیدہ توحید پر منحصر ہے۔ اعمال کے رد و قبول کا ترازو یہی عقیدہ توحید ہے، اور پوری عمارت اسی پر قائم و دائم ہے۔ یہیں سے عقیدہ توحید کی اہمیت اور افادیت اجاگر ہوتی ہے، کیونکہ عملی زندگی کا وجود اس عقیدہ توحید پر موقوف ہے۔ اگر یہ بنیاد موجود نہ ہو تو پھر اپنی زندگی میں اپنی تمام اہمیتوں اور خصوصیتوں کے باوجود بالکل بے سود اور رائگاں نظر آئے گی، کیونکہ اسی وجہ سے یہ واضح کر دیا گیا کہ رب ذوالجلال کی معرفت، اس کی عبادت میں انسان کی ادنا لغزش اسے ہمیشہ کے لیے رحمت الہی سے محروم کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے خطا کاروں پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار۔ میرا جی ساتھیوں، اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ توحید کا علم حاصل کرنا، جیسے کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے وعن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ۔ میرے ساتھیوں، اس طرح سے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، جیسے کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین
الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایک مقام پر اور ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر اور ارشاد فرماتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اور اسی طریقے سے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ خالص اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اسی طریقے سے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جسے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اسی طریقے سے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے خالص محبت کرنا، جیسے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ میرا جی ساتھیو، ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بہت قدر و منزلت ہے، ہمیں ہمیشہ اسی پر قائم و دائم رہنا چاہیے۔